چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم حکومت کے وفادار ہے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں جو کرسی کے لیے ملت سے غداری کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار حکیم صوفی سید الشاہ محمد خیر الدین قادری صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے کیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریاستی وقف بورڈ تلنگانہ منی کنڈا اراضی کے کیس کو سپریم کورٹ میں ہار چکا ہے۔ تمام ناظرین کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہی منی کنڈا کیس کو ہائی کورٹ میں جیتا گیا، اور جو ہائی کورٹ میں جس وکیل صاحب نے پیروی کی تھی، انہوں نے اپنی ایمانداری سے کوشش کرتے ہوئے یہ کیس وقف بورڈ کی طرف ہوا، اور اس کے بعد پھر حکومت تلنگانہ، آپ کے سامنے میں ایک بات کی صراحت کرنا چاہتا ہوں، اس اراضی کا 1000 اور کچھ 100 ایکڑ اراضی ہے۔ یہ معاملے کا ایک طرف وقف بورڈ فریق ہے تو اس کا مخالف حکومت تلنگانہ ہے، اور یہی حکومت تلنگانہ کے سربراہ KCR صاحب مسلمانوں کی ہمدردی کا رونا روتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ایسے مسلمانوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن اوپر سے یہ بہلاتے ہیں اور نیچے سے جڑیں کاٹتے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور یہ حکومت تلنگانہ نے سپریم کورٹ سے اپنے حق میں کیس کو جیتا ہے، یعنی اربوں روپے کی اراضی حکومت تلنگانہ نے مسلمانوں کی اراضی کو ہتھیا لیا ہے، اور یہ موجودہ وقف بورڈ کا چیئرمین ابو المنافق رسوائے زمانہ، بدنام زمانہ، اور یہ صرف KCR کا وفادار ہے۔ اور جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جانور ہوتا ہے جو مالک کا وفادار ہوتا ہے اور اپنے ذات والوں پر کو بھوکتا ہے، تو یہ بھی یہ وفادار کا پالتا ہوا جانور ہے یہ، اور یہ KCR اس کو ایک کرسی کی ہڈی پھینکتا ہے تو یہ KCR کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ KCR کو سیکولر بتاتا ہے، اور یہی KCR نے، یہی TRS سرکار نے مسلمانوں کے اربوں روپے کی جائیداد کو ہتھیا لیا ہے۔ اگر KCR سیکولر ہوتے تو سپریم کورٹ میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے ایک لیٹر کو داخل کیا جاتا کہ یہ زمین وقف بورڈ کی ہے اور یہ حکومت تلنگانہ کی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ان کی نیت اور ان کا خفیہ ایجنڈا سامنے آ گیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے وقف املاک کو ہتھیا لیا جائے اور وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ ابو المنافق چیئرمین سلیم جو 23 فروری کا مہمان ہے، اور یہ اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ TDP کے دور میں ہوئی ہے۔ میں ناظرین کو یاد دلاتا چلوں، یہ TDP کے دور اقتدار میں 2004 میں یہی ابو المنافق محمد سلیم چیئرمین تھا، اور اس کو اس سیٹ پر اسی لیے بٹھایا جاتا ہے اپنی قوم کا دشمن ہوتا ہے، اور یہ اپنا نمک کا حق یعنی کرسی کا حق یہ برابر ادا کر رہا ہے۔ کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی مسلمانوں کی املاک کو یہ حکومت کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ 2004 میں چنگی چلے کی 2573 ایکڑ زمین کو یہ گزٹ میں سے نکال کر یہ حکومت کے حوالے کیا، اور یہ لینڈ گرابر ہے، یہ اس نے اس 2573 ایکڑ زمین کو وقف بورڈ سے چھین لیا، اور یہ اپنے آپ کو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو 89 کی گزٹ آپ نکال کر دیکھیے، اور اس 89 کی گزٹ میں 2573 ایکڑ زمین جو چنگی چلہ کی ہے، ایک درگاہ شریف جو حسینی عالم میں تھی، درگاہ حضرت نبی قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بدبخت رسوائے زمانہ جہنمی اس درگاہ کو بھی ختم کر دیا ہی۔ تو اب یہ جو کرسی ایک جو اس کے سامنے ایک ہڈی کی شکل میں جو کرسی پڑی ہوئی ہے، اس کرسی کے لیے جو مالک کے سامنے مالک کا جو وفادار ہے اور دم ہلاتا ہے،
تو یہ اپنی ذات کو، مسلمانوں کو کتنا برباد کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کو منہ بتانا ہے۔ ارے وہ ابو المنافق، اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو تیرے سیکولر KCR سے بول کر حکومت سے ایک لیٹر لیتا، NOC کا لیٹر حکومت داخل کرتی۔ ارے کس کو بیوقوف بنا رہا ابو المنافق؟ ارے تو چند دن کا مہمان ہے، یاد رکھ لے اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ وہ حشر کریں گا کہ تیری لاش کے قریب کتے بھی نہیں آئیں گے، تیرے رشتہ دار آنا تو وہ دور کی بات ہے۔ ارے کروڑوں غریب مسلمانوں کے املاک کو تو برباد کر دیا ہے، حقداروں کے حق کو چھین لیا ہے اور تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا۔ لعنت ہے تیرے اوپر، لعنت ہے تیری زندگی کے اوپر۔ ارے ایسے کتے کی زندگی سے اگر تو پانی میں ڈوب کے مر جا تاکہ عزت کی موت آئے گی تجھے۔ ارے تو مساجد کی شہادت کا ذمہ دار ہے، تو اوقافی املاک کی تباہی کا ذمہ دار ہے، اور کہتا ہے کہ TDP کے دور میں ہوئی۔ آخر کتنوں کو گمراہ کرتے جاؤ گے، کتنوں کو گمراہ کرتے جاؤ گے؟ اور یہ KCR کے خفیہ ایجنڈا مسلم دشمنی پر یہ کام کر رہا ہے یہ ابو المنافق۔ اور پھر یہی ابو المنافق اور 5 سال کے لیے اپنے مالک کے جا کر تلوے چاٹ رہا ہے یہ۔ اب اگر یہ دوبارہ یہ وقف بورڈ میں اس کے ناپاک قدم پڑیں گے تو پھر نہ صرف شہر میں بلکہ تلنگانہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا، اور ہم اس کو قطعی برداشت نہیں کریں گے۔ آخر کتنوں کو دھوکہ دیتا جائے گا یہ ابو المنافق۔ لیکن یاد رکھ، نہ فرعون نہ سکندر رہا، نہ دارا رہا۔ ارے نہ گورے سکندر نہ خبر دارا، مٹے نامیوں کے نشہ کیسے کیسے۔ تیری اور تیری دولت کی کیا حیثیت ہے، کیا بشات ہے؟ تھو ہے تیری دولت کے اوپر جس کے اوپر تو ناز کر رہا ہے۔ یہ دولت آقا اگر سیکولر ہوتا تو کیا وہ لیٹر نہیں دیتا تھا؟ اور ابھی بھی کہتا ہے کہ ہمارا CM سیکولر ہے۔ ارے تیرے CM کے اقتدار میں 7 مساجد شہید ہوئے ہیں، اور نہ جانے اور کتنے مساجد شہید ہونے والے ہیں۔ آج وقف پراپرٹی ختم ہو گئی، اور 10-12 دن تک وقف بورڈ کے جو ہے نا پیپروں کے اسٹور کو سیل کیوں کیا گیا تھا؟ جواب دے سکتا ہے ابو المنافق؟ اور محمود علی صاحب، جب آپ ریونیو جو ہے نا آپ کے پاس تھا قلمدان، کیا کرے آپ کو مرنا نہیں ہے؟ اور آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا بولے تو بڑا غصہ ہے آپ کو۔ اور ہم جو ہے نا مجبور مسلمانوں کی یہ جائیداد کو اپنے آقا کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آپ کو اپنی موت یاد نہیں آئی؟ جب یاد نہیں آیا کہ میں اپنی قوم کو دھوکہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا میں ایک کرسی کے لیے، ایک کرسی کے لیے؟ ارے ذرا ہوش کے ناخن لو، نہ تمہارا CM رہے گا نہ TRS رہے گی، اور حشر کے میدان میں تمام مسلمانوں کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارا گریبان ہوگا، یہ بات یاد رکھو۔ اور سب سے آگے تمہارا محمود علی صاحب اور محمد سلیم، سب سے آگے یہ خیر الدین صوفی کا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان پکڑنے میں بروز محشر، اور تمام حیدرآباد کے مسلمان تمہارے گریبان کا تار تار کر دیں گے، تم بچ کے جانے والے نہیں ہیں۔ یہاں اپنی دولت اور اقتدار کے نشے میں تم ہمارے حق کو، ہمارے باپ دادا کی ملکیت کو لوٹ رہے ہو، لیکن تمہارے خبروں میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تم کو کیسی موت آئے گی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آج فرعون کی لاش عبرت کے لیے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمود علی اور سلیم تمہاری لاش بھی دنیا کے لیے عبرت کا مقام بن جائے گی، تمہارے رشتہ دار تمہارے لاش کے قریب نہیں آئے گے۔ کیا یہ کرونا کی وبا تمہارے لیے آنکھ کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا عذاب کافی نہیں ہے؟ ابھی بھی تمہارا ایمان نہیں جاگ رہا ہے؟ ابھی بھی قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ آج وقف بورڈ کو ختم کرنے کے لیے تم کلیدی رول جو ہے نا نبھا رہے ہو، لیکن یاد رکھو قدرت کی آواز، قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، اور یہ مسلمانوں کی ہائے یہ خالی جانے والی نہیں ہے۔ جب اس کی لاٹھی پڑے گی تو تمہاری نسلیں تمہارے نام پر تھوکے گی،
تمہاری نسلیں تمہارے نام پر تھوکے گی، تمہارا نام لینا پسند نہیں کرے گی۔ ایک دن وہ ضرور آئے گا، ایک دن وہ ضرور آئے گا۔ اور KCR، جو تم مسلمانوں کے ساتھ جو تم سلوک کر رہے ہو، جو تم مسلم دشمنی کو نبھا رہے ہو اور تم اپنے RSS کے ایجنڈے کے اوپر تم عمل کر رہے ہو، یہ تم 2023 تک کر سکتے ہو، لیکن جب مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو تمہارے جیسے کئی ایک کو جو ہے نا یہ لہر، یہ طوفان ایسا اڑا دے گا کہ نام و نشان تمہارا نہیں رہے گا، جیسا کہ تمہارے گرو نرسمہا راؤ کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔